اپنے لیے جی رہا ہو وہ سپر سے زیادہ برا ہے نہیں. کیوں؟ اس کے دل میں محبت نہیں کی. انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، حیوان سے بدتر ہے. یہ دنیاوی فارمولے کے اعتبار سے. اب اسی طریقے سے خود غرض کو انسان نہیں کہا جا سکتا، تو خود غرض انسان اگر عمل کرے مسلمان غرض کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو وہ مومن نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ مسلمان کہلایا جائے گا. مومن نہیں ہے وہ. اور اللہ کے سارے وعدے مومنوں کے ساتھ میں ہیں. اور مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی آل اولاد، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی مال و اموال، ساری دنیا سے زیادہ جو میرے آقا سے زیادہ محبت کرتا ہو میرے آقا سے، وہ مومن ہے. مسلمان خود غرض اپنی عبادتوں کے لیے اگر عبادت کر رہا ہے، آج عمومی طور پر امت کا رخ دین پر کیوں چلتے؟ قبر بن جانا تھی، ملک الموت آ کر عذاب نہیں دینا، قیامت میں اللہ پل صراط پر سے آسانی سے گزار دینا، جنت میں چلے جانا، جہنم سے میں بچ جانا. اس کے لیے راتوں میں اٹھ کر بھی عبادت کر رہا ہے، دن میں بھی ہر سنت پر عمل کر رہا ہے. بہت خوش قسمتی کی بات ہے. مگر اگر رخ غلط ہو، وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود غرضی ہے یا محبت والا رخ ہے. خود غرضی والا رخ ہوگا تو وہ اپنی جنت کے لیے عمل کرے گا، اپنی قبر کے لیے عمل کرے گا، اپنی غرض کے لیے حج کرے گا، اپنی غرض کے لیے زکات دے گا، جہنم سے میں بچ جانا، ورنہ اللہ نے ہمیں پکڑ کرے گا، مجھے جہنم میں ڈالے گا. یہ خود غرضی والا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا رخ دین کا رخ کیا دیا کہ تم کو میں جس سے محبت کرتا ہوں، اے بندو میں تم کو وہ ذات دیا ہوں کہ تم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرو. اور وہ ذات کس کی ہے؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں جس سے محبت کرتا ہوں تم ان سے محبت کرو. تمہاری نماز میرے مصطفیٰ کے لیے ہو تو نماز قبول ہے. تمہاری زکات، تمہارا سجدہ، تمہاری سنت پر عمل کرنا، تمہارا ذکر کرنا، تمہارا مرید بننا، تمہارا پیر بننا، تمہارا خانقاہ میں آنا، تمہارا کھانا، تمہارا سونا، تمہارا پینا، اگر میرے محبوب کی محبت کے لیے ہے، میرے محبوب کے لیے ہے، محبت ہے تو تم مومن ہو. محبت اگر نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی، اپنی غرض ہے تو خود غرض انسان نہیں بلکہ حیوان کہلا دیا جاتا ہے. تو شریعت کی راہ کے اندر بھی خود غرض جو اپنے لیے عبادت کرے، اپنی جنت و جہنم کے لیے اور اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو وہ خود غرض ہے. اس کی غرض ہے، محبت نہیں ہے. اور خدا کا بتایا ہوا ہے کہ محبت کے لیے کرو تو میرے پاس قابل قبول ہے. اپنی غرض کے لیے شیطان اپنی غرض کے لیے 60 کروڑ برس عبادت کرا تھا، نہیں کرا تھا. منافقین اپنی غرض کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں ثابت ہونے کو عبادت کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع سجدے، پیشانیوں پر کالے گٹھے ان کے ہوتے تھے، اور ان کے تخموں کے قریب کے ان کے کرتے ہوا کرتے تھے، اور تخموں کے اوپر ان کے پیجامے ہوا کرتے تھے. اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کی کمریں چھپ جاتی تھی. قرآن پڑھتے تو ایسے کہ قاری نظر آتے، لمبی لمبی رکعتیں اور لمبی لمبی نمازیں وہ پڑھتے تھے رات کے دنوں میں. مگر کیا بات ہے کہ ان منافقین کا اتنا عمل کرنا بھی رائے گا گیا، خدا کی قسم، صرف اس وجہ سے کہ ان کے عمل کا رخ میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تھی، تو خدا نے رد کر دیا اس کو. اس لیے تم کو، مجھ کو، اے میرے بچوں، خانقاہ محمدی کے وابستگان، میرے مریدوں، میرے خلیفوں، میرے مریدان، اور بشمول میرے، اپنے اس زندگی پر توبہ کرو جہاں بغیر رخ کے عمل ہوا ہو. رخ متغیر نہیں آج امت کا. حج کو 40 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، مدارس دینیاں چل رہے ہیں، لوگ دین کے نام پر اپنے وطنوں کو قربان کیے ہوئے اپنے بوٹیوں کو سروں پر لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. عمل ہے، مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن دل کا رخ، اپنی خود غرضی، اپنی جنت و جہنم ہے، اس رخ سے ہٹائیں.
وہ جن کے پیچھے امت اعتماد کر رہی ہے وہ اکابرین، وہ علماء اور وہ مدارس دنیا کے زعماء اور ذمہ دار اور مسلمان قائدین اور امت کے مصلحین، پیری مریدی کے نظاموں کو چلانے والے ہیں، کعبے کا امام ہو کہ مسجد نبوی کے مؤذن ہو، ان سب کے لیے یہ پیغام ہمیں سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر خود غرض یہ ہے کہ میری جنت اور میرے دین کا مطلب، تو وہ اہل محبت نہیں ہے۔ شیطان بھی عبادت کیا تھا، یہ نہیں کی، یزیدی بھی عبادت کیے تھے، منافقین بھی عبادت کیے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں تو فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھ کر بھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ ایسے ذاکرین جو اپنی جنت کے لیے جس کی نیت یہ ہو کہ میں ذاکرین میں شامل ہو جاؤں، میرے چہرے پر نور آ جائے، مجھے روحانیت مل جائے، مجھے دعاؤں کی قبولیت مل جائے، لوگ مجھے ولی اللہ کہے، گلے میں تسبیح ڈال رہا ہے، ہاتھوں میں چھلوں پر چھلے پہن رہا ہے، روح ڈھال رہا ہے، تیری غرض تیری خود کی اپنے پیٹ پوجا ہے۔ خود غرض کو دنیا والے انسانی حیوان کہتے ہیں۔ تو اگر مسلمان ہو کر دین کے میدان میں اگر خود غرض بن جائے کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرے بچوں، تم اور میں استغفار کس پہ کریں؟ اپنی پچھلی زندگی میں تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے، آج عمومی طور پر آج پوری روئے زمین کے اوپر مسجد کے طرح آنے والے مسلیوں کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے دین کے خدمات اپنے مرکز، اپنے قبلے کو ترس رہی ہے، ادھوری ہے ان کی نمازیں، ان کا رخ دین کا۔ خانقاہ محمدی والوں کے ذمہ یہ ہے کہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، یہ تو پوری امت کے دین کے رخ کو صحیح دینے کا نظام ہے خانقاہ محمدی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہم توبہ استغفار اس بات پر کریں کہ زندگی کے جتنے سال گزر گئے، اب تو منڈے اگلا کہ اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے کی کوشش کریں گے، مرید بن گئے، خلیفہ بن گئے، پیر بن گئے، لیکن سوچو رات کے اندھیروں میں رب کے سامنے سجدہ کرو اور معافی مانگو اپنے پہلے کی مقصد کے بدل کر۔ ہم نے جو عبادتیں کی، جو روزے رکھے اور جو زکات دی، جو حج کرا اور جو کچھ دینی خدمتیں کی تھی، لیکن وہ خود کے لیے تھا نہ کہ وہ کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے۔ تو سیلفش صرف اپنا سوچنے والا انسان، اس کو دانا دے کے کتا ہے، حیوان ہے، صرف اپنا سوچتا ہے۔ پھر اہل محبت جو ہوگا وہ محنت کرے گا، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے محنت کرے گا۔ دنیا میں انسان جتنے لیبر کا کام کرتے ہیں یا پھر فقیر سے لے کر دنیا کا سب سے بڑے انسان تک جو بھی محنت کرتا ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور جس کو یہ ذہن میں آ جائے میرا کیا ہے، میں تو پیٹ کے لیے بھیک مانگ کے پال لوں گا، انہیں محنت کرے گا کیا؟ بڑھ جائے گا نا پیٹ، سیلفش ہو جائے گا نا، اپنی غرض اور خود غرض والے انسان کو انسان، حیوان اور کتا بولتے ہیں۔ معاف کیجیے مجھے، دینی معاملات کے اندر آج امت کا رخ اپنی غرض کے لیے کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہیں، تم مرید کیوں بنے ہیں، تم ذکر کیوں کر رہے ہیں، تم ذکر کی مجلس اپنے گھروں میں کیوں کرواتے ہو، اور تم نقل و حرکت اور سفر کیوں کرتے ہو، اور حج کیوں کر رہے ہو، روزے کیوں رکھ رہے ہو، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو۔ خبر بن جائے، قیامت میں ذلیل نہ ہوں، پل صراط میں سے بجلی کی طرح سے گزر جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ نیک نیت ہے، لیکن نیک نیت کی منزل تو اس وقت ملے گی جب کہ راستہ بھی تو صحیح ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ بہت خطرناک انجام ہوگا، کیونکہ جانے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج امت کے لیے، بالخصوص دینداروں کے لیے، نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے یہ لمحے فکر ہے، خدا کرے کہ فکر عطا فرما دے۔ اور سب سے زیادہ حماقت نہ کرو، تمہارے میرے لیے ہے، اس لیے کہ غریب نواز نے کرم فرما کر مولا علی پنجتن پاک نے یہ روح خانقاہ محمدی کی تعلیمات پیدا کیا ہے۔ ہم کو تو دیا، ہم دوسروں کے اوپر ہنسے تو بے شرمی ہوگی۔ تو استغفار کس بات پر کریں؟
راتوں کے اندر اٹھے کہے کہ اللہ ان نمازوں پر میں توبہ کرتا ہوں، ان روزوں پر توبہ کرتا ہوں، ان عملوں پر توبہ کرتا ہوں جس کا مقصد صرف خود غرضی تھی کہ میری جنت بن جائے، میری قبر بن جائے۔ کیوں کہ خود غرض انسان تھا، تو انسان اس کو خود غرض انسان کو انسان کہنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ کتا اور حیوان کہتے ہیں۔ تو پھر دینداری کے لائن کے اندر میں خود غرضی اگر ہو، خود غرضی اگر ہو تو اللہ کی پسندیدہ ہوا۔ خود غرضی اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ منافق بنے گا یا تو فاسق و فاجر بنے گا۔ کیوں بن جائے گا فاسق و فاجر؟ فاسق و فاجر بن جائے گا۔ پھر اب محبت والے جو ہوں گے وہ سر پٹول کریں گے رات میں دن میں ہر، تو بھئی یہ مجبوری کیا ہے تمہاری؟ بیرون ملک کیوں چلے جا رہے ہیں؟ 2 سال بیوی بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ بیوی بچوں کے لیے، میری آل اولاد کے لیے۔ رب العالمین بھی اپنے مسلمان بندوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ تم کو تمہاری جنت اور تمہارا جہنم، میں تو تمہارے لیے رب ہوں، تم کو میں نے پیدا کیا، میرے سے خوف، میرے سے ڈر، میرے جہنم کو میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں اور جنت کی لالچ دینے کے لیے نہیں، بلکہ میں تم کو راستہ بتانے کے لیے کہ میری جنت کا راستہ تو صرف ان کو ملے گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا۔ محبت ہے تو ہر آدمی 24 گھنٹے وہ محبت کو لے کر ایک ایک سانس لیتا ہے، لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ یہ محبت کو صندوق میں رکھ کے چل جاتا ہے ڈیوٹی کو، ڈیوٹی پر ہے آدمی، دکان پر ہے، گھر سے فون آیا، 10 فونوں کو کٹ کر دینا، لیکن کیوں کیا بات ہے؟ بھئی یہ گرا کہ یہ 5000 کا بل بناؤ، ذرا ٹھہرو، گھر کا فون ہے، کیوں؟ کہ یہ بیٹی کا، ہاں کیا؟ سب کچھ چھوڑ دے گا، بیٹی کے علاج کے لیے چلے جائے گا۔ محبت چھوڑ کر نہیں آ جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے دینداروں کے روح کو صحیح کرے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ محبت کا روح نہیں ہے، خدا کے پاس میں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو زندگی کا ہر لمحہ محبت کے لیے ہوگا۔ بھئی کیوں وہاں دکان کیوں بند ہے تمہاری؟ روزانہ کے 20-50 ہزار روپے کا گرا کر نہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا فنکشن ہے، ارے نہیں سیزن چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں، بچے سے بڑھ کے نہیں، بچے کی محبت دل میں ہے۔ بچی بیمار ہو گئی، دوا لے آ رہے، 3 دن سے دکان بند ہے، کوئی بات نہیں، آنا سے بڑھ کر نہیں ہے نا، دکان پلٹ کر نہیں دیکھے گا، وہ کرایت ہوگی، لوگ کہیں گے مشورہ دینے کی دکان کیوں بند ہے، کیوں کھولنے رکھے؟ نہیں، آل اولاد محبت والا ہے، وہ غرض والا نہیں ہے، وہ غرض والا نہیں ہے، محبت والا ہے تو ساری قربانیاں اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور پھر جب محبت ہوتی ہے، محبت کے تقاضے پر قربانی بھی دیتا ہے تو احسان نہیں جتاتا، کیوں؟ محبت کے اظہار کو چھپا دیتی ہے، محبت کے اظہار کو چھپا دیتی ہے، تانا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے آقا کے ساتھ میں محبت ہے تو صرف نعتیں، صرف سنتوں پر عمل، صرف منقبتیں، صلاۃ السلام، صرف درود کے رسل نہیں، محبت تو ہر عمل کے اندر جھلکے گی۔ اور جو بھی کرے گا وہ کیوں کرے گا؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، مجلس بھی آگے بیٹھا ہے، مرید بھی بنا ہے، تو کیوں؟ اس سے میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دینی لائن میں جو شیلفش ہو، کیا بولتے خود غرض ہو، وہ مسلمان ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بھائی اس واسطے دین پہ عمل کر رہے ہیں، رخ صحیح نہیں ہے ان کا، کیوں؟ کہ وہاں پر 2 خطرات ہیں، ایک تو مسلمان ہے تو رب العالمین تو کہہ دے گا کہ میں نے وعدے مومنین کے ساتھ بھی کیے، مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں، چلو ادھر جاؤ۔ اور دوسرے اگر اس معاملے میں اور زیادہ سیلفش میں اور خود غرضی میں زیادہ پختہ ہو گیا اور عادتوں کا بندہ بن گیا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھور کر دیکھے گا، نظر ڈالے گا تو اس کے دل کے اندر سے اسلام کو نکال کر نفاق ڈال دے گا، دکھانے والا بن جائے گا، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کرنے والا بنے گا، لوگوں کے آنکھوں سے چرا کر گناہ کرنے والا بنے گا، باہر نکل کر رشوت لے رہا ہے، باہر نکل کر دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں پر نظر ڈال رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ خدا کو دھوکہ دینے والا ہے،
اور خدا دھوکہ کھاتا ہے، خود دھوکہ کھا رہا ہے، سمجھ میں؟ اور یہ خباثت کیوں پیدا ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو مومن بنانے کی محنت نہیں کی۔ خانقاہ محمدی سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو مسلمان بنانے کا، انسان بنانے کا نظام ہے۔ خانقاہ محمدی کا عنوان کیا ہے؟ یہ کوئی مسلک جماعت یہ وہ یہ نہیں ہے، اگر سمجھ رہے تو غلط ہی ہے۔ خانقاہ محمدی کا بیلاس، خانقاہ محمدی کا مقصد میرے مریدوں، میرے خلیفوں، میرے مریدان اچھی طرح سے سمجھ لے کہ کیا ہے؟ بنی آدم کو انسان بنانے کا نظام ہے۔ آدم کی اولاد کو دو ہاتھ، دو پیر، دو ہاتھ، دو کان ہے نا، بنی آدم بن کر جو پیدا ہوئے ان کو انسان بنانے کا نظام ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو انسان۔ بہتر اندر انسانیت ہے کہ وہ بولے گا نا، اپنے غرض کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ انسان ہے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی۔ ہر بنی آدم کو انسانیت سکھانے کی ذمہ داری ہے تمہارے ہمارے اندر میں۔ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکو، کہیں پر کسی کا حق تلف ہو رہا تو اس کو بتاؤ کہ نہیں میں انسان بنایا، چاہے کسی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی کہ تم انسانوں کے اوپر ایثار کرو، انسانوں سے محبت کرو، انسانوں کو کھلاؤ، انسانوں کی ضرورتوں میں کام آؤ۔ یہ خانقاہ محمدی کے وابستگان کی ذمہ داری ہے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، وہ درد دل انسان کو انسان بنانے کا تمہارے میرے اندر میں ہے کہ نہیں؟ موقع ہے، کرنا چاہیے۔ جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو دیکھو تو دل کے گھٹنے کے ساتھ ظلم سے انسانیت کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ اپنی جماعت کا ہے کہ اپنے مسلک کا، اپنا پیر بھائی، بالکل یہ حیوانیت کی ہے تمہاری۔ انسانیت کیا ہے؟ کوئی بھی انسان ہو، کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو انسانیت سمجھو۔ لیکن یہ انسانوں کی تعریف سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ رب تو دیکھے نا کہ انسانیت کے ساتھ انسانیت کو سکھا دے، اس کی نظر میں تو تم اس کے سچے بندے قرار دیے جاؤ گے نا۔ یہی تو ولایت ہے۔ اس لیے ہر انسان سے محبت کرو اور اس انسان کو انسانیت سکھاؤ۔ تمہارے تعلقات بڑھتے ہیں برادران وطن سے، گرے ہوئے طبقوں کے ساتھ میں، میتھروں کے ساتھ، صفائی کے جھڑوں کے ساتھ میں، گھر کے بازوں کے رہتے ہیں غیر مسلم میں، ان کو انسانیت سمجھاؤ، انسانیت کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا بیٹا، اور کسی کے کام آنا، اور پریکٹیکلی سکھاؤ، خالی تقریر و بیان نہیں بلکہ پریکٹیکلی اس کو انسانیت سکھاؤ۔ اور یہ نظام پریکٹیکلی ہوتا ہے، خالی تھیوری تقریروں کا، تحریروں کا، لیکچروں کا، بیانوں کا، اجتماع کا اور مقرروں کا نہیں ہوتا، بلکہ پریکٹیکلی ہوتا ہے۔ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تم اگر کرو گے تو رب العالمین ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم سے مراد خالی مسلمانوں کو؟ اتنا پائزانے کو لگا کہ اپنی مسلک کا ہے، یہ تیری کون سا مسلک ہے؟ کدھر کا پیدا ہوا تم؟ اپنی جماعت کہاں کا پیدا ہوا؟ ابھی مسلمان نہیں بن سکا، تم انسان نہیں بن سکا، تیری نظر تو اتنی پائزانے کو ہوگی کہ انسان کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ انسانیت تو بناؤ، انسان تو بنے ہم پہلے، انسان ہی نہیں بن سکے ہم تو مسلمان تو آگے کا نمبر ہے، مسلمان سے اس سے آگے تو مومن کا نمبر ہے، اس سے آگے تو اللہ کے مقرب کا نمبر ہے۔ آگے کی چیزیں ہیں نہیں، باپ بنے مگر دادا پردادا بن جاتا ہے، پہلے انسان ہی نہیں بن سکا، پائزانے بولے اپنے غرض کے لیے، بس اپنا مفاد کی رس سے بھی اس کو سلام نہیں کرا تو مطلب ہے اس سے، اور اس سے اگر مل رہا ہے تو اپنا مقصد، بس یہ خود غرض سیلفش ہے، انسان نہیں ہے، کتا ہے، حیوان ہے، اپنے لیے جینے والا انسان انسان نہیں ہوتا، بلکہ اپنے لیے جینے والے کو انسان انسان نہیں مانتے۔ اگر ہم ہماری تنخواہ بھی ہمارے کے واسطے ہماری چیز پر خرچ خوب اچھا پنچ کریں گے، تو کھا رہا ہے، کھا کر تو فضلہ بنا کر نکال دے گا، اگر وہ کھلا دے تو رب العالمین اس پر خوش ہو جائے گا، انسانیت کا حق ادا ہوگا۔
اس لیے خانقاہ محمدی والوں کے ذمے ہیں کہ میرے بچوں تمہارے ذمے ہیں بنی آدم کو انسانیت سکھاؤ، اور یہ سکھانے میں برادران وطن سارے انسان ہیں، تمہاری محنت کا میدان یا صرف اپنے ملک آئے ہیں، سارے انسانیت سکھاؤ کہ بھائی اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی اللہ پہچان یہ ہے اپنی غرض کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ دوسروں کو سہولت دینے کے لیے خود کا خرچ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ انسانی طرح نہیں۔ اور پھر جب انسان اگر بن جائیں گے تو پھر آگے کا قدم آئے گا کہ مسلمان کون ہے؟ اسلم تسلیم، جو اللہ کو اللہ مانے، میرے آقا کا کلمہ پڑھے، قرآن پر ایمان لائے، سب کرے، عمل کرے، دین پر چلے، یہ مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی ہے۔ اب وہاں پر بھی اگر مقصد عبادتوں کا، دین پر چلنے کا، اگر وہاں پر بھی مقصد اپنی جنت، اپنی قبر، اپنی قیامت، زکات بھی میں کہیں دے رہا ہوں، بولے کہ میرے مال کا میل ہے وہ اس کو کھلا دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھے مال کی نوسط سے بچائے، یہ رخ تھوڑی ہے زکات کا۔ زکات کا رخ تو یہ ہے کہ کسی انسان کے کام آ جائے میرا پیسہ۔ مسلمان ہے تو ان کا رخ جو ہونا چاہیے اپنی خود غرضی شرفش نہیں، بلکہ اس کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ آگے جب بڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے آگے کا جو گریڈ اور آگے کی ڈگری جو اس کو دے گا وہ ایمان کی دے گا۔ جیسے 10 کے بعد میں انٹر ہوتا ہے یا انٹر پہلے بعد میں 10 کی، اسلام کے بعد پھر ایمان کی یونیورسٹی آتی ہے، تو وہاں پر ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف بے غرض کے غرض جنت و جہنم کی نہیں ہو رہا، ٹوٹ کر اپنی جان سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرے، بناوٹ کی نہیں، پارٹ ٹائم کی نہیں، ڈیوٹی کی نہیں، بلکہ سانسوں میں میرے آقا کی محبت ہو، جی رہا ہو تو اسی لیے، سجدہ کر رہا ہو تو میرے آقا کی محبت میں، زکات دے رہا ہو تو آقا کی محبت میں، کس سے میرے آقا خوش ہو گے، بیت اللہ کو جا رہا ہو تو آقا کی محبت میں کہ میرے آقا اس سے خوش ہو گے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو چھوڑ دے تو ٹھنڈک نہ ہو تو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کون ذاتی مسلمان کہاں رہ سکتا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ کر بھی پھر وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے۔ سیدھا جو چیز ہے وہ اپنے بندوں کی عبادتوں میں اپنے محبوب کی خوشنودی کا رخ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام تو سارا قرآن، سارا دین، ساری شریعت ہے، لیکن اسلام پر چلنے والے منافق بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی منافق بھی ہو سکتے ہیں، یزیدی بھی ہو سکتے ہیں، جہنمی بھی ہو سکتے ہیں عمل کرنے والے، لیکن مومن میں یہ آپشن نہیں ہے۔ اور مومن جو میرے آقا سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت کرنے والا میرے آقا سے وہ مومن، تو پھر ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کے دین کا مرکز، دین کا قطب، دین کی چکی کا کھوٹا، پوری ایک سانس صرف میرے آقا کی محبت میں ہو اس کے، تو یہ ہے مومن۔ اس کے بجائے جنت، جہنم، دین وہ مسلمانوں کے لیے بتایا گیا ہے، مومن بننے کے راستے پر پہنچانے کے لیے ایک راستہ ہے اسلام، تابعداری، دین اور شریعت، سنت، اس کے ذریعے سے ذات مصطفیٰ کی محبت تک پہنچو۔ اب وہ کوئی راستے میں بیٹھ جائے تو منزل پہ پہنچ سکے گا؟ منزل نہیں ہے، اس لیے اس منزل پر پہنچ کر ہی سانس لینی چاہیے۔ منزل کیا ہے؟ اسلام کی منزل ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میرے بچوں میں تم لوگوں سے یہ بات کہا ہوں کہ اپنی پچھلی زندگی کی نمازوں پر، روزوں پر، قرآن کی تلاوت پر، ذکر پر، اپنے سارے اعمال پر جو کیے یاد تو ہوں گے نا جی؟ عید کی نماز پڑھے تھے ہم، روزے رکھے تھے، قرآن پڑھے تھے، تفسیریں پڑھے تھے، مولانا کے بیان سنے تھے، شریعت پر چلے تھے، سنتوں پر عمل کرے تھے، ہوں گا نا؟ اس پر خدا کی بارگاہ میں کہو کہ یا اللہ
وہاں ہم نے اپنی خود غرضی کے لیے جنت و جہنم کے لیے کیا تھا، معاف کر دے اور تیرے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ جب میرے آقا کی محبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایک طرف میں جنت کو لا کر کے گئے، جنت ہونا تو کہے گا کیا کروں جنت، مجھے تو میرے آقا کا نالے پاک چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میرے آقا کی خوشنودی چاہیے، میرے آقا کی مسکراہٹ چاہیے۔ یہ ہے مومن۔ پھر یہ مومن جو ہے ایسے بندوں کو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جو رنگ جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا دوست بنانے کے لیے ولایت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ جس کا روٹا جس کا سونا اور جاگنا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، جس کا جینا اور مرنا مصطفیٰ کی محبت میں اگر ہو جائے تو خدا کے پاس وہ بندہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کریں گے توبہ، جو کچھ بھی ہم نے کیا نا یا اللہ معاف کر دیں ہم کو، ہم اپنے غرض کے لیے کیے تھے جو تجھے ناپسند ہے، تیرے محبوب کی محبت کے بغیر ہم نے کیا، اپنے جہنم کے خوف اپنی جنت کے شوق میں ہم نے کیا۔ اللہ عبادتوں کو ضائع نہ کر دے بلکہ رخ کو موڑ کر اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انسانوں کو انسانیت سکھانے کا کام بھی لکھ لو دل پر، خانقاہ محمدی کا یہ فل پیکج ہے۔ انسانوں کو انسانیت دینا، انسانیت کو انسانیت دینا، مسلمانوں کو مومن بننے کا راستہ بتانا، گائے کا نظام ہے۔ اب اس کے لیے تم جیسا کر سکتے ہو اپنی انفرادی سطح سے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ میں درد دل کے لیے پیدا کیا انسان بننے کا نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو ساری انسانیت کو انسانیت دینے کا نظام خانقاہ محمدی، ایک طرف میں اس طرف میں بھی ہماری نظر ہو۔ ارے وہ دھیڑ مانگنا کہ ہم کو کیا کرنا، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ ارے وہ برہمن ہے جو ماروڑی ہے، بالکل نہیں، انسان ہے وہ، انسان کو انسانیت دو۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ خانقاہ محمدی والوں کی۔ اور دوسرے انسانوں کو مومن بننے کا راستہ بتاؤ۔ ہاں بھائی، انسانیت یہی ہوتی ہے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو تو غیر مسلم ہے لیکن اگر تیری ہم مدد کریں گے، تجھے خوش کریں گے تو آسمان والا بھی خوش ہوگا، تو وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے تمہارے اللہ کے پیغام پر وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اخلاق سے انسانیت کو انسانیت دینے کی ذمہ داری میں خانقاہ محمدی والوں کی۔ پھر دوسرا کام مسلمانوں کو مومن بنانے کا۔ کیوں کہ بچا لو مسلمانوں کو ورنہ منافق بن جائیں گے، مسلمانوں کو بچا لو ورنہ یہ یزیدی بن جائیں گے، مسلمانوں کو بچا لو ورنہ یہ خود غرض بن جائیں گے کہ دین کو بیچنے والے بن جائیں گے، کہ زندگی ہماری، تقریر ہماری اور نظام اور جماعت ہماری، لیکن چلتا تم تو ہم کو دین کو بیچنے والے بن جائیں گے۔ مومن بنانے کی فکر کیا ہے؟ کہ میرا آقا کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اس کی زندگی کا رخ اپنی غرض کی طرف میں نہیں رہے گا، بلکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، وہ میرے آقا کا امتی، سچا امتی بن جائے گا۔ میرے آقا اس کو سنبھال لیں گے، پھر اور جب آقا اس کو سنبھال لیں گے، آقا اس کو اگر سنبھال لیں گے، اپنا امتی بنا لیں گے، مومن بن جائے گا۔ سمجھ میں آتی بات؟ اور مومن کون ہے؟ مومن کی صرف ایک پہچان یہ ہے کہ جیسے محبت پیدا ہوتی ہے خود غرضی سے نکل کر، اپنا مقصد سامنے نہیں رہتا، بلکہ جن سے محبت ہو گئی ہے ان کے لیے وہ جینا سیکھ لیتا ہے۔ خود غرضی اپنے لیے وہ جینا نہیں، بلکہ اپنی آل اولاد کے لیے جن سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اس کی سانسیں، اس کی کمائی، اس کی محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ آل اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے محبت ہے۔ بچوں کے ظالم ہیں، مسلمانی اگر ہم نے خطرے میں ہیں، اگر ہم نے قدم آگے بڑھا کر یہ مسلمان مومن بننے کی محنت اگر انہیں نہیں ملی، خطرہ ہے کہ منافق بن جائیں گے، خطرہ ہے کہ یزیدی بن جائیں گے۔ پھر یزیدی کون ہوں گے؟ جو دین کو بیچ کر کھانے والے ہوں گے۔ یزیدی کو پہچان کیا ہے؟ کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، 10 نمبر کے چودھری کی طرح سے بے رحم ہوں گے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں دین کو بیچنا شروع کر دیں گے، وہ نیمبو پانی میں بیچنا شروع کر دیں گے، تقریروں میں بیچنا شروع کر دیں گے،
امت کو کاٹ دیں گے، وہ الگ مسلک، یہ الگ جماعت، انہوں کافر، انہوں وہابی، انہوں دیوبندی، انہوں بریلوی، ارے یہ تو کاٹنے والا خصا ہی ہے۔ اور جن کو میرے آقا کے ساتھ محبت ہوگی تو جو آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس سے محبت نہیں ہوگی، اس کی روح کاٹ جائے گی کہ کسی مسلمان کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، روح کاٹ جائے گی، اس لیے کہ میرے وہ معاملہ کچھ بھی ہوگا لیکن میرے آقا کا نام لینے والا ہے، وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جتنا بیچ رہے ہیں دین کو اور جتنا کاٹا جا رہا ہے دین کو ممبروں سے، مسجدوں سے، علماء سے، دینداروں سے، اس لیے ان مسلمانوں کو مومن بننے کا راستہ بتانا اس کی ذمہ داری خانقاہ محمدی والوں پر ہے۔ اس لیے میرے آقا کے عشق اور میرے آقا کی محبت کی طرف میں سارے مسلمانوں کو محنت کا میدان بناؤ، کوئی مسلک و جماعت نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو، اور شروعات اپنے آل و قرابہ سے کرو، اپنے خاندان والوں سے کرو، جو لوگ تمہارے آس پاس میں ہیں ان لوگوں کو محنت کا میدان بنا کر، عنوان بنا کر ان کو عشق رسول دو۔ عشق رسول کے بغیر، اگر میرے آقا کی محبت کے بغیر تمہاری بیٹیوں، تمہاری اہل اولاد کو تم نے رکھا، اسلام دے دیا بڑا مولانا ہے بھائیوں نے، نمازی ہے، وہ ہے، علم والا ہے، عمل والا ہے، اگر مومن نہیں ہے تو جہنم میں بھیج رہے ہو تم۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ جن پر تمہارا اختیار ہے۔ اگر مومن بننے کا راستہ نہیں بتاؤ گے تو یہ امت، یہ مسلمان یا تو منافق بن جائیں گے یا تو یزیدی بن جائیں گے۔ منافق بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ریاکار بن جائیں گے، دکھاوے کے دیندار بن جائیں گے۔ مسجد میں نماز برابر ہے، باہر جا کر گناہ برابر ہے، بہو بیٹیوں کو دیکھنا برابر ہے، دھوکے بازی برابر ہے، دین کے معاملات کے اندر خیانت برابر ہے۔ مسلمانوں کو مومن بنانے کی محنت، ایک ایک مسلمان کو مومن بنانے کی محنت ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ امت منافق بن جائے گی۔ مسجد میں ایک، مسجد کی دیوار کے باہر ایک، خانقاہ میں ایک، خانقاہ کے باہر ایک، محفلوں میں ایک، محفلوں کے باہر ایک، منافقت آ جائے گی۔ کچھ وہاں الگ، یہاں الگ، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ امت کو منافقت سے بچانے کے لیے ایمان کا راستہ انہیں بتاؤ، میرے آقا کی عشق اور محبت کا۔ کیوں؟ اگر مسلمانوں کو اگر مومن بنانے کا راستہ نہ دو خانقاہ محمدی والوں، تو پھر یا تو منافق بن جائیں گے یا تو یزیدی بن جائیں گے۔ یزیدی کی پہچان کیا ہے؟ دین کے سودے بازی کرنے والے ہوں گے، تو ان کو مومن بنانے کی محنت کی ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی۔ اور مومن بنانے کا راستہ کوئی مسلک و جماعت کا نہیں ہے، مومنین کی جماعت یہ نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرے، اور اس کے سارے دین کا رخ میرے آقا کی خوشنودی ہو، کہ نماز پڑھے، کہ ذکر کرے، مرید بنے، کہ روزہ رکھے، اچھا عمل کرے، کہ اپنے آپ کو برے عمل سے بچائے، سب کچھ کہیں کے لیے میری جنت۔ یہ بڑا خود غرض ہے، یہ خود غرض ہے۔ پھر کون ہے مومن؟ مومن کو ہے جو میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے، جو بھی میں کرتا ہوں میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے۔ کیسی منور زندگی ہوگی؟ کیوں کرو گے نا کوشش؟ اس کے لیے اپنی پچھلی زندگی کے ساری عبادات پر معافی مانگو، یا اللہ بغیر مقصد کے رہی۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں، ان کی دینی زندگیاں، دینی اعمال مقصد کے بغیر، ایمان کی طلب کے بغیر گزر رہے ہیں۔ اگر ان مسلمانوں کو تم نے اگر ایمان کا، میرے آقا کی محبت کا راستہ اگر نہیں دیا، تمہارے خاندان، تمہارے بیوی بچوں، تمہارے رشتہ داروں کو تم نے اگر یہ راستہ نہیں دیا، تو پھر انتظار کرو کہ وہ اسلام پر باقی نہیں رہیں گے، بلکہ یا تو منافق بن جائیں گے یا تو یزیدی بن جائیں گے۔ اور ہر مسلمان کو ایمان کا راستہ دے، عشق رسول کا اگر نہیں دیں گے تو یہی مسلمان یا تو منافق بن جائیں گے یا تو پھر یزیدی بن جاؤ گے۔ اور وہ چیز ہو ہماری ذاتوں سے، اس کے لیے پہلے اپنے اندر عشق رسول کو پیدا کرنا پڑے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یا رسول اللہ، اب در کی خیرات میرے بچوں کو عطا فرما دیجیے، یا اپنے تک پاک کرم فرما کر ہماری خالی جھولیوں میں عشق رسول کی خیرات عطا کر دیجیے۔ یا خواجہ، یا ولی نواز، یا غوث العظم، نگاہ کرم فرما کر ہر بچے کو نوازنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے قلوب اور ہماری زندگیوں کو منور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ڈامٹول سے اور بیکار کے عوارض کی وجہ سے ہماری زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ بچی ہوئی زندگی میں مولا
اس قلب اپنے محبوب کی محبت کو داخل فرما کر ہمیں اپنے محبوب کی محبت کا چراغ بنا دیجیے، اس چراغ کی روشنی سے ہمارے قریب اور دور کے لوگوں کو منور فرما دیجیے۔ انسانیت سسک رہی ہے، ظلم کی بھٹیوں میں جل رہی ہے، یا اللہ انسانیت کو انسانیت کے سکھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا کیجیے۔ اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی جان کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت کو انسانیت کا پیغام دینے کی میرے خاندان محمدی کے بچوں کو، میرے بچوں کو توفیق دیجیے۔ یا اللہ اس وقت میں کرنا پڑنے والے یہ مسلمان، یا اللہ میرے محبوب کی محبت کے راستے کو چھوڑ کر، پنجر پاک کی محبت کو چھوڑ کر، آل رسول آل علی اور آل علی کی محبتوں کے راستوں کو چھوڑ کر، یا اللہ یا تو یہ منافق بن جائیں گے، یا یزیدی بن جائیں گے، یا اللہ امت کو اپنے کرم سے اپنے محبوب کی بچا لیجیے اور اس خدمتوں کے لیے میرے بچوں کو قبول کیجیے۔ جنگلوں میں جا جا کر، راستوں میں جا جا کر، گلیوں میں جا جا کر ہر انسان سے محبت کے ساتھ بھی ان خدمتوں کے کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول